اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر کوئی مومن کال کرنا چاہے تو اس وقت ضرور کال کیجیے، آپ کے کالوں کے منتظر ہے، اپنی آواز کو کربلا تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ ہم پوسے آئے، ہم کربلا سے ہم پوسے بس دعا کرو مولا اور بلا کربلا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور مولا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ کو بار بار کربلا آنے کی توفیق نصیب ہو انشاءاللہ۔ اور میرے سامنے بھی جانا بھی ہے، ہمیں بھی جانا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بابا جان۔ جی بسم اللہ فرمائیں، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہے، مولا آپ کی سلام کو قبول فرمائے اور آپ کی جو بھی نیک حوائج ہے مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ زیارت کربلا معلیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت یقیناً یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی دین ہے کہ ایک مومن اور اس کا دل کربلا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کا چاہے اللہ اس کے دل کو کربلا کی طرف مائل کر دے اور اس کے دل میں شوق زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ڈال دے۔ اللہ کا عطیہ ہے اور یقیناً السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ دنیا میں امن کا
گہوارہ ہے کربلا، اور خصوصاً زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ روایات میں وارد ہوا کہ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی ہے تو کربلا کی طرف رجوع کرے، بیمار ہے کربلا کی طرف رجوع کرے، اگر خطرے میں ہے، دشمن کا خطرہ ہے، اس کو کربلا کی طرف رجوع کرے۔ یعنی ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک ضرورت کے لیے، دنیاوی اور دینی ضرورت کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ کربلا کے لیے کربلا کی طرف جایا جائے۔ یعنی اس قدر لازمی اور ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ حتی رکھتا ہے، اس کا وہ ارادہ بھی اپنا ارادہ نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں شوق زیارت امام حسین علیہ السلام ڈال دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مشہور اور معروف قول کہ میں آنسوؤں کا شہید ہوں، یعنی گویا کوئی شخص چاہے یا نہ چاہے، کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، حتیٰ ان لوگوں کا کہ جو منافقت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ذکر شہداء کا یہ طریقہ نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے پاس جو روایت ہے ہماری اپنی کتابوں میں، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اپنی روات جو ہے وہ ثقہ ہے، دوسروں کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش ہے نہیں، تو ہمارے پاس جو روایات کا سلسلہ ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا انا قتیل العبرہ، میں آنسوؤں کا شہید ہوں، اور کوئی شخص مومنین میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو مجھے یاد کرے اور گریہ نہ کرے۔ یعنی سید شہداء علیہ السلام کا یاد کرنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص امام کو یاد کرے اور گریہ نہ کرے۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور امام حسین علیہ السلام ان کی
मोहब्बत और का तकाजा यही है कि उसके लिए गिरिया किया जाए। बगैर गिरिए के कोई चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत गिरिए के ज़रिए से की जा सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक शख्स ये कहे कि हम जो है वो इमाम के हुब्बदार भी है और इमाम के लिए गिरिया भी नहीं करेंगे। ये निफाक है, इर्तिदाद है, ये मुनाफिकत है जिसको कहा जाए। खुद चूंकि उनके यहाँ जो है ये चीज़ अगर काबिल कबूल नहीं है तो कतई तौर पर आपके पास रिवायात नहीं है, हमारे पास सिलसिले रिवायात है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम वही शख्स कर सकता है कि जो हुब्बदार अहलुल बैत हो, यानी मोहब्बत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम। वो मोहब्बत अगर अहल बैत से करता होगा तो यकीनन उनकी गमों में गमगीन होगा और उनकी खुशियों में खुश होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक शख्स जो है वो अपने आप को अहलुल बैत का हुब्बदार भी कहता हो और मुनाफिकत जो है वो इस कदर है कि ये भी कहे कि मौला और इमाम के लिए रोना भी नहीं चाहिए। यानी इमाम के लिए रोना भी नहीं है और साथ में जो है हम हुब्बदार भी है। तो ये सिलसिला जो है ये कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। प्रोग्राम फुतरुस जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपके लिए नशर किया जाता है, आज मुतासिफाना जो कुछ फ़नी ख़राबी है, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि दूर हो जाए और इंशाअल्लाह आपके कॉल जो है वो मिलाए जाए, इंशाअल्लाह उम्मीदवार है। अलबत्ता मैं प्रोग्राम फुतरुस के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपके लिए जिस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है फुतरुस, साल से ज़्यादा अरसा हुआ ये प्रोग्राम जो है इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं और अपने सलाम को मौला के हुजूर पेश करते हैं। और इसका मकसद भी यही है कि राह दूर से ही क्यों न सही इमाम की ज़ियारत की जाए। और बहुत सारे मोमिनीन चूँकि उस दौर से ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी था कि जिस ज़माने में वबाई अमराज का सिलसिला था और हर किस्म के वीज़े और ये सब चीज़ें जो है वो मना किए गए थे, तो उसी दौर से ये प्रोग्राम आपके लिए टेलीकास्ट किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में दुनिया भर से
मोमिनीन कॉल करते हैं और अपने सलाम को मौला के हुजूर पेश करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी और बिलखुसूस इस प्रोग्राम में आपके लिए करबलाए मौला की नूरानी फ़िज़ाओं को रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और आपको ज़ियारत भी कराई जाती है और आपकी आवाज़ को भी करबलाए मौला तक पहुंचाया जाता है। और आपसे बस फ़कत ये एक ही ये की जा सकती है, एक ही दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और दूसरे मोमिनीन से भी इसका तस्करा ताकि हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम का नजराना पेश किया जा सके। और यकीनन दुनिया और आखिरत की जो खैर है वो ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी हम इस दुनिया और हम उस दुनिया की खैर ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो इस उन्वान से कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाए और उसमें से एक प्रोग्राम फुतरस है कि जो इख्तिसास इसकी जो है वो सलाम है कि आपके सलाम कर सके और आपकी आवाज़ को करबला तक पहुंचाया जा सके। तो दिए गए स्क्रीन पे हमारा नंबर भी मौजूद है और इस पर जो है इसको आप सेव कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं और आपके अपने सलाम को जो है वो मौला के हुजूर पेश कर सकते हैं। ये एक पेशकश है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की आपके लिए। अच्छा, जो मोमिनीन हमारे पास है उसमें से यूज़र सिर्फ आबदी साहब है। मोमिनीन जो हमारे पास आज फ़नी ख़राबी है, बहुत सारे मोमिन कॉल कर रहे हैं लेकिन हम जो है वो आपको जो है जवाब हम नहीं दे सकते और कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से। आज मोमिनीन के कॉल बहरहाल हो सकता है कि न मिल सके, कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से आपके कॉल जो है वो
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. جی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ آج نہ مل سکے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس خرابی کو جو ہے وہ دور کر سکے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی سلام کو کربلا معلیٰ تک پہنچائیں۔ جی ہمارے ساتھ جو میسج کرنے والوں میں ہے منتظر بنگش صاحب ہے، اور والد کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ غری کی رحمت فرمائے، اور سید حامد رضا سبزواری صاحب ہے، اور اس کے علاوہ سید فاروق حسین کاظمی صاحب ہے، اور شبیر حسین صاحب ہے، اور ان کے علاوہ فاطمہ بطول صاحبہ ہے، اور سیدہ نہید زیدی صاحبہ ہے۔ مولا ان سب کی جو بھی شرعی دعائیں ہیں، دعاؤں کو مولا قبول فرمائے، اور ان کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن جن مومنین نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ اور ان کے علاوہ سید ساجد علی صاحب ہے، اپنے بیٹی معصومہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ان کی بچی کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی شرعی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ اور دیگر جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور میں ہمیشہ شرکت کرتے ہیں، سیدہ نہید زیدی صاحبہ اور دیگر مومنین، مولا تمام مومنین کی شرعی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مومنین ہمارے ساتھ ہمیشہ اس پروگرام میں رہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا سب مومنین کی دعائیں جو بھی نیک دعائیں ہیں مولا قبول اور منظور فرمائے، اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن جن مومنین کا جو مشکلات ہیں مولا مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے، اور ہر جو مومن اس وقت جس تکلیف میں بھی مبتلا ہے، جو بھی جن کے تکلیفات ہیں مولا سب مومنین کے تکلیفات کو رفع اور دفع فرمائے، اور سب کے حوائج برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ پروگرام فطرو جس کا وقت جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 11:30 بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق 11:30 بجے روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ اور آج جیسے میں نے عرض کر دیا کہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے آپ کی کال جو ہے وہ ہم اٹینڈ نہیں کر سکے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اور ان کی جو دعائیں ہیں دعاؤں کو مولا مستجاب فرمائے۔ فاطمہ بطول صاحبہ کی مشکلات ہیں، مولا مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے۔ روبی رضوی صاحبہ ہے، اور ان کے علاوہ سیدہ جی ہے، شبیر حسین صاحب التماس دعا کا حکم ہے، اور ان کے علاوہ سیدہ نہید زیدی صاحبہ، اور ان کے علاوہ فاطمہ بطول صاحبہ کی والدہ بیمار ہے، علیل ہے، مولا صحت کاملہ عطا فرمائے، اور سید حماد رضا سبزواری صاحب انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام لے کے دعا کی جائے، مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی ان کی دعائیں ہیں دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور دیگر جو مومنین ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس محفل نور کا حصہ بنے ہوئے ہیں، مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، اور ان سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور منتظر بنگش صاحب کے والد کے مغفرت کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے۔ کربلا معلیٰ
کہ اس عنوان سے میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت جو ہے وہ فراہم ہے اور آج آپ کے کال بہرحال نہیں لگ سکیں گے۔ جن کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے آلریڈی ہم دعا کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرزمین کربلا، جن کے کچھ ہزار سال پہلے جب بھی کوئی نبی آیا، جب بھی کوئی وصی آیا، اس کے اوپر اللہ نے کربلا کے راز کو اشکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ جب ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت راز کربلا اس کے اوپر اشکار کر دیا، اور جب اس نے یہ آواز اٹھائی کہ بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت علی الاعلی، اور یہاں تک کہ باقی پنجتن کے نام لیا، اور آخر میں جب سید الشہداء کا نام آیا تو محزون ہوئے اور ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہوا۔ راز کربلا اس کے اوپر اشکار کر دیا۔ اس نے وجہ پوچھی کہ مولا کیا سبب ہے اس کا، تو اس کو جواب یہی دیا گیا کہ سبط رسول اللہ ہے، کربلا کے سرزمین میں دفن کر دیا جائے گا، شہید ہو کے دفن ہو جائے گا۔ ہر نبی کے اوپر اس راز کو آشکار کر دیا۔ بعض انبیاء کا گزر ہوا اور بعض جہاں کہیں پر بھی تھے اس کے اوپر اس راز کو آشکار کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا رونا انبیاء کو نصیب ہوا، اور ہمارے پاس جو روایات ہے اس میں یہ ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں ہے اور ایسی کوئی ملائکہ نہیں ہے کہ جو یہ شوق نہ رکھتا ہو کہ اس نے کربلا جانا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب ملائکہ ایک دفعہ مثلا ایک ملک المقرب آیا، اس کی پھر سے یہاں آنے کی نوبت نہیں ہوتی، ایک ہی دفعہ وہ آ سکتا ہے، چونکہ اس قدر امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے، تو حضرت نے فرمایا جتنے خاک کے ذرات ہے۔ اب اس کی کتنی تعداد ہے، مٹھی ایک انسان اٹھا لے پھر اس میں کتنے ذرات ہوں گے، واللہ اعلم۔ سجائی کے پورے سرزمین اور پوری دنیا کے مٹی اور پھر اس کے ذرات، اتنی زیادہ تعداد ہے ملائکہ کی۔ اور جو ملائکہ ایک دفعہ کربلا آ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، نوبت ہی نہیں آتی اس کی۔ تو یہ وہ اس قدر یعنی کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ملائکہ نہیں ہے جو شوق زیارت کربلا نہ رکھتا ہو، اور وہ اللہ سے یہ اجازت نہ طلب کر رہا ہو کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں کربلا جاؤں اور وہاں زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سے مشرف ہو جاؤں۔ ہر نبی کے اوپر اس راز کو اشکار کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ بڑا مشہور واقعہ کہ جب اس کا گزراؤ کربلا سے ہوا اور وہاں پہ وہ بھیڑیں پانی نہیں پی رہی تھی، جو حضرت اسماعیل کی بھیڑیں تھی وہ پانی نہیں پی رہی تھی۔ بڑا تعجب ہوا حضرت اسماعیل کو کہ وجہ کیا ہے کہ بھیڑ ہے، جانور ہے، گرمی کا موسم ہے، نہر فرات نزدیک ہے، پانی نہیں پی رہے۔ اسی تعجب میں تھے کہ وحی الہی نازل ہوئی کہ اے اسماعیل ان سے سوال کر لو کہ کیا وجہ ہے کہ پانی نہیں پی رہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ سوال کیا وجہ کیا ہے کہ پانی نہیں پیا جا رہا؟ تو بھیڑوں نے جواب دیا کہ یہاں سبط رسول اللہ شہید ہوں گے۔ یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی ہے، لیکن گویا اللہ نے ان بھیڑوں کے ذریعے سے یہ راز جو ہے ان کے اوپر آشکار کر، معجزہ ہے، وگرنہ بھیڑے جانور کی تو قوت گویائی نہیں ہے۔ قوت گویائی اور عقل، یہ دو چیزیں جو ہے صرف انسان کے پاس ہے۔ جانوروں کی زبان اس کو نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک علامات ضرور ہے ان کے پاس، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جیسے انسان اپنی ہر احساس کو زبان کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہے، جانور کی اتنی وہ نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو وہ بھی پہنچا سکتا ہوگا،
لیکن یہ ہے کہ کلی طور پہ ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں، چونکہ انسان جو ہے وہ صاحب عقل بھی ہے اور صاحب لسان بھی ہے، یہ صرف انسان کی وہ ہے، چونکہ ناطق جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں جو زبان اور عقل دونوں پر تسلط رکھتا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس راز سے انبیاء کو اس راز سے باخبر کیا گیا، اور حتیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس راز کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آشکار کر دیا گیا، اور آیت قرآنی جس نے اس کی تصدیق کی، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس کے بدلے میں ذبح عظیم سے اس کا بدلہ کریں گے۔ پوچھا گیا کون ہے یہ ذبح عظیم، تو اس کے اوپر وہ راز آشکار ہو گئے۔ کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسا وصی نہیں، ولی نہیں جس کے اوپر اس راز کو آشکار نہ کیا گیا ہو۔ سید شہداء علیہ السلام کی شہادت، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوئی ہے تو اس راز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس مظلومیت کو پہنچانے کے لیے سب سے بڑا کردار خود اہل البیت علیہ السلام کا رہا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت شریکت الحسین سلام اللہ علیہ، ان کی وجہ سے یہ راز جو ہے وہ دنیا تک انہوں نے پہنچایا، اور آج ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اس حالات میں کہ آج کے اس دور میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں بیان ہو رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ثواب ہے لیکن اس کے لیے رونا گناہ ہے، اور بعض لوگوں کا یہ ہے، اپنے اکابرین کے فتوی بھی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے کہا کہ ذکر امام حسین علیہ السلام اس نیت سے کہ امام پر رویا جائے گا یہ حرام ہے۔ آپ اندازہ کریں یعنی کس قدر جو ہے وہ نامردی ہے، نامردگی کی انتہا ہے، کہ جہاں یہ فتویٰ ہو کہ ذکر کرو رونا نہیں ہے، اور رونے کی نیت سے برگزار کرنا حرام ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انسان جو ہے وہ یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور بالخصوص مذہب شیعہ کے سب سے بڑے دشمن یہی ہے، جو ان لوگوں کے دوست ہے کہ جو اہل البیت کے دشمن ہے۔ دیکھیں ایک چیز واضح ہے کہ شیعہ کا سب سے بڑا دشمن، بعض نے کیا کہا اور بعض نے کیا کہا، بعض لوگ قرآن سے دلیل لانا شروع کر دیتے ہیں، وہ فلانے ہیں اور وہ فلانے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں۔ یہود اور نصارہ اس زمانے میں جو رسول اللہ کے دور میں تھے، فرق ہے ان کا جو آج کے یہود و نصارہ ہے۔ ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یعنی آپ اندازہ کریں جو یہود اور نصارہ ہے اس کو آپ کو اتنی دقت کا پتہ ہے کہ وہ یہ کہیں، کئی آپ نے جا کے کسی یہودی کسی عالم کی زبان یہ سنا ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام اس نیت سے برگزار کرنا کہ اس کو پر رویا جائے حرام ہے، کہا ہے؟ آپ بتا دیجئے آج کے اس دور میں کسی نصرانی عالم نے یہ کہا ہے؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نصرانی علماء یہاں پر آ کے کربلا میں یہاں زیارت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہے، وہ لوگ متاثر ہے۔ کسی ہندو کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج کے جو بدنسلی بھی ہے بہرحال، لیکن پرانے اگر ہم جو ہے وہ ہندوؤں کے سٹوری اور ہندوؤں کے جو تاریخ کو ہم جو ہے وہ اگر ملاحظہ کریں تو وہاں پر ہمیشہ جو پنڈت لوگ ہوتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی جو ہے وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یعنی سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے دنیا کا سب سے بڑا مظلوم کے لیے رونا، یعنی آج کے اس دور میں آپ جو ہے وہ چاہے سکھوں کی ہو، چاہے یہود کی ہو، چاہے وہ دوسرے نصرانی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے۔ اگر محبت نہیں کریں گے تو کم از کم جو ہے وہ نفرت بھی نہیں کریں گے،
اور ان کے سامنے اگر تذکرہ کیا جائے کہ سید شہداء علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا تب مظلومیت کی حالت میں، تو آپ یقین فرمائیں کہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ ہمدردی کا اظہار کریں گے، ہمدردی کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا لیکن ہمدردی ضرور کریں گے کہ بڑا برا ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واحد ایک قوم ہے کہ وہ قوم جو ہے اس میں ایسا سیر فہرست قوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہید کے لیے تھوڑی نہ وہ کریں گے، شہید کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ خوشیاں کریں، شہید کے لیے خوشیاں کریں۔ اپنا ان کا کوئی مر جاتا ہے پھر روتے ہیں، شہید ہو گیا جی۔ تو یہ وہ منافقانہ چالیں ہیں جو انہوں نے کی ہے اعضائے سید شہداء علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے جو اکابرین ہے قتل میں شریک تھے، وہ لوگ جن کو یہ صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، صحابہ کی اولادیں، سب نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی اور انہوں نے سید شہداء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو ان کے جو گناہیں ہیں ان کو چھپانے کے لیے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ مسائل ان کے لیے بن رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ نام سید شہداء لیا جائے گا تو ظاہر ہی سی بات ہے کہ ان کو جن لوگوں کو انہوں نے مقدس بنایا ہوا ہے ان کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر لعنتوں کا سلسلہ تو ہوگا۔ تو ان لوگوں کو سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ اس چیز سے ہے، یہ بالکل جو ہے یہ چیزیں واضح آشکار ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ دو راہ نہیں ہے۔ بہت ہی آسان سی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے اس مظالم کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، جو کہ ناکام طریقہ ہے، سب کو اندازہ ہے۔ تو ہم لوگوں کی اس دور میں جو ذمہ داری ہے، حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے غم کو پوری دنیا میں اس کو پہنچانا ضروری اور لازمی ہے۔ پہنچا دے اس کو، اور اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے بولنے سے زیادہ عمل زیادہ کارآمد ہے، جو الحمدللہ مومنین کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کھول دیں، آپ سرچ کر لیں کہ آزاداری، لندن کی آزاداری مثلا، فرانس کی آزاداری، وہ ممالک جہاں پر کوئی نام نہیں لے سکتا تھا اور وہاں پر کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، آج آپ وہیں کی آزاداری کو سرچ کر لیں، وہاں پر آپ کو مومنین ملیں گے، ہر زبان میں ملیں گے، اردو زبان میں، فارسی زبان میں، عربی زبان میں۔ وہاں پر آپ کو جو ہے آزاداران سید شہداء علیہ السلام جو کہ وہاں کے روڈوں پر نظر آئیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو افسوس کی بات ہے کہ اسلامی ممالک میں آزاداری مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، اور جو کفار کے ممالک ہے، جو بلاد کفر ہے، وہاں پر آزاداری کا سلسلہ آسان ہے، آسانی سے آزاداری ہو سکتی ہے۔ تو اس عنوان سے لمحہ فکریہ ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اجر اور ثواب جو ہے وہ یقیناً ملے گا اور زیادہ ملے گا، چونکہ سختیوں میں آزاداری کرنا اور مخصوصاً ایسے حالات میں جو کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوشش کرے کہ یہ کوشش کرنا کہ آزاداری کو روز بروز فروغ دیا جائے، ترویج کی جائے اس کی، تو ظاہر ہے کہ اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مخصوصاً ان ایام میں تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ جن کی جو بھی شرعی دعائیں ہیں، مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جن کے شرعی حوائج ہے، مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے، جن کے جو مشکلات ہے، مولا مشکلات سے رہائی عطا فرمائے، جو صاحب اولاد نہیں ہے، مولا اولاد صالح نرینہ عطا فرمائے، اور جو مومنین تنگ دست ہے، مولا تنگ دستی سے چھٹکارا عطا فرمائے، رزق میں گشادگی عطا فرمائے، اور جن بچوں اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، مولا غیب سے ان کو ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے، اور سب کو مومن صالح ہمسر
अता फरमाए, और वो मोमिनीन जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मौला गुर्बत की ज़िंदगी को आसान फरमाए और उनकी मुलाकात उनके खानवादगी से जल्द अज जल्द मुमकिन करे कि वो अपने खानवादगी से मुलाकात करें। और जो मोमिनीन काम के सिलसिले में परेशान है, जो अक्सर लोग हमसे इल्तिमास दुआ का हुक्म करते हैं, मौला सबको काम और अच्छी जॉब नसीब फरमाए, और वो मोमिनीन जो बीमार है या उनके रिश्तेदारों में बीमार है, मौला सबकी बीमारियों को रफ़ा और दफ़ा फरमाए। जो मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं मखसूसन इन अयाम में, मौला सबको गरीक रहमत फरमाए। मखसूसन वो मोमिनीन जो इस मुहर्रम में दुनिया से जा चुके हैं, आज़ादारी करते हुए दुनिया से गए हैं, मौला सबके दराजात बुलंद फरमाए। और मखसूसन वो मोमिनीन के जिनका कोई वारिस नहीं है, अलबत्ता मोमिन का वारिस है लेकिन बज़ाहिर बच्चे नहीं हैं, उन सब के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास तिलावत फरमाएं। और आखिर में मैं प्रोग्राम फुतरुस के उन्वान से आपकी खिदमत में 2-4 जुमले कहना चाहूँगा। प्रोग्राम फुतरुस जिसमें आप रोज़ाना कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को मौला तक पहुँचा सकते हैं, सरज़मीन करबला तक पहुँचा सकते हैं। ज़ियारत, चूँकि बाज़ रिवायात में दुआ जो है वो कुब्बे सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नीचे, यानी जो कोई भी दुआ करे वो कबूल हो जाती है। ये ख़साइस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से है। और बाज़ रिवायात में ये है कि हत्ता करबला के सरजमीन कहीं से भी इंसान दुआ करे, कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक कहीं से भी दुआ करे तो दुआ कबूल होती है। तो इस उन्वान से अगर आप नहीं आ सकते करबला, तो कम से कम आपकी आवाज़ को इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पहुंचाया जाता है और सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कर सकते हैं और दुआ जो है वो तलब कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शब 11 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 11:30 बजे दिए गए स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है और उसके अलावा QR सिस्टम भी मौजूद है। उसके ज़रिए से आप हमारे व्हाट्सएप सफ़े पर आ सकते हैं और हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। आपका नंबर हमारे पास होगा तो यकीनन आपसे जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीगर प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह शेयर किए जाएंगे। मौला आप सबको सलामत रखे, सबके लिए दुआ गो है करबला मौला में। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़बूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज।